اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول خدا نے کان میں کہا جناب ابو طالب سے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں. توجہ ہے سادھان کرام، مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں. بھئی کان میں بات اسی لیے کہی جاتی ہے تاکہ کوئی اور نہ سنے، نہیں پہنچا پائے. مجھے اگر انتظامیہ سے کچھ کہنا ہو نا، میں کان میں کسی کے بات کہہ دوں تو کان میں کہنے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ لوگ نہ سنیں. تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں، اور نہیں سننے پہ آتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے. عزیزان گرامی مجھے تعجب ہے، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں، اور نہیں سننے پہ آتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان کر رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا. اور وہاں پہ کسی کو سنائی نہیں دے رہا. ایک صاحب سے پوچھا بھائی آپ غدیر میں موجود تھے، پیغمبر نے کیا کہا؟ تو انہوں نے منہ بنا کے کہا میں ذرا دور بیٹھا تھا. انہوں نے دوسرے سے کہا بھائی تو سب سے آگے بیٹھا تھا. بھائی آپ تو سب سے آگے بیٹھے تھے تو آپ نے کیا سنا؟ کہا سنا میں نے لیکن دیکھ نہیں سکا. کہا سب سے آگے بیٹھے تھے دیکھ نہیں سکے. کہا سورج کی روشنی بہت زیادہ تھی. مجھے نہیں پتا سورج کی روشنی زیادہ تھی یا علی کے چہرے کا نور. تو اس زمانے میں بھی کچھ غدیر سے آگے نکل گئے تھے، کچھ غدیر سے پیچھے رہ گئے تھے. آج بھی ایسے لوگ ہیں، کچھ غدیر سے آگے نکل گئے، کچھ غدیر سے پیچھے رہ گئے. جو آگے نکلے وہ کہتے ہیں علی اللہ ہے، جو پیچھے رہ گئے وہ کہتے ہیں علی ہم جیسا ہے. بات واضح ہوئی. اب جناب سرور کائنات نے کہا نہیں غدیر جنکشن ہے، عقیدوں کا جنکشن ہے. تو پیغمبر اسلام نے بھائی پیغمبر فیصلہ کر گئے. کچھ کہہ رہے ہیں آج بھی علی اللہ، کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے جیسا. پیغمبر نے کہا نہیں، جو آگے نکل گئے واپس آؤ، جو پیچھے رہ گئے وہ غدیر میں آؤ. نہ علی اللہ ہے نہ علی تم جیسا بندہ ہے، علی مولا ہے. الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے. علی اس میں الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے. ہر ایک میزان میں تولا، سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. نعرے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. توجہ ہے جانے کی رہا کہ اب رسول اسلام وہاں تعارف کر. گلا میرا آخر تک پہنچ رہی ہے آواز؟ تو عزیزان گرامی یہاں سرور کائنات نے ایک مرتبہ اہتمام کیا کہ غدیر کے اندر ممبر لگا دو. اب بس بھئی میں ساری تفصیل نہیں بیان کروں گا، لیکن وہاں چند جملے کہیں پیغمبر اسلام نے جن کا بیان کرنا بہت ضروری، جس سے ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے. میں سارا آج صرف اور صرف تشیع کے اور غدیر کے دفاع میں پورا پیش کر رہا ہوں کہ مولا کے لفظ مولا اس کی وضاحت کے اندر آج پوری کی پوری یہ جشن ہے، آج پوری تقریر ہے. اب وہاں رسول اسلام نے سب کو جمع کر لیا. جب سب جمع ہو گئے تو پیغمبر اسلام نے بہت تفصیلی خطبہ دیا کہ بھائی ان قریب اللہ کی طرف سے میرے لیے پیغام آئے گا اور میں اس کی بارگاہ میں واپس چلا جاؤں، اور میرے بعد تمہارے 12 وصی ہوں گے، اولہم علی وآخرہم مہدی. اللہم صلی علی محمد. اچھا میں گن رہا تھا کہ 12ویں امام کا کتنی مرتبہ نام لیا رسول خدا نے، تو اب تھوڑا سا ذہن میں تردید ہو رہی ہے، لیکن 3 یا 4 مرتبہ 12ویں امام کا نام لیا ہے غدیر میں رسول خدا. 3 سے 4 مرتبہ نام لیا کہ میرے 12 وصی ہیں، ان میں آخری میرا بیٹا مہدی ہوگا. تو پیغمبر اسلام نے تعارف کروایا، اور پھر جب سب تفصیل سے بیان کر دیا تو ایک مرتبہ رسول اسلام کھڑے ہو گئے. اب یہ عام ممبر تو ہے نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عام ممبر پہ پائیدان ہوتے ہیں اور بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، یہ تھے پالان. اب پیغمبر اسلام وہاں بیٹھے تھے بہت بلندی پہ کہ سارے مجمع نے لکھا ہے کہ سارے کے سارے علماء نے کہ 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا.
کچھ نے 1,10,000 لکھا ہے، ہمارے علماء نے 1,24,000 لکھا ہے، بعض نے 1,40,000 بھی لکھا ہے، اور زیادہ بھی لکھا ہے کم بھی لکھا ہے، لیکن 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے. کتنے؟ کہنا آج بھی بہت بڑا اجتماع، 1 لاکھ کا اجتماع بڑا اجتماع ہوتا ہے. اور اس زمانے میں صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ، کیونکہ بھائیوں کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھ لے اور پیغمبر کو ایک دفعہ دیکھ لے وہ صحابی. تو پیغمبر اسلام نے ممبر اس طرح سے لگوایا کہ اگر پہنچ گئے کہ صحابہ صحابیات ہی کا مجمع ہے. دائیں طرف مرد بیٹھے تھے، سامنے مرد بیٹھے تھے، بائیں طرف مرد بیٹھے تھے، پشت پہ رسول خدا کے خواتین بیٹھی تھی. اب رسول خدا نے ایک مرتبہ خطبہ دینا شروع کیا، جب طولانی ہونے لگا نا تو لوگوں نے سروں پہ چادریں ڈال لی. ارے پرنا لیتے ہیں اگر آپ نے دیکھا تو سروں پہ چادریں ڈال لی، کیونکہ گرمی کی تپش بہت زیادہ. کچھ ویسے ہی دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے اور کچھ سر جھکائے بیٹھے تھے، چاش کا وقت اور اتنی سخت سورج سوا نیزے پہ. کچھ کہنے لگے دھوپ بہت زیادہ تھی، کچھ نے کہا میں نے سر پہ چادر لے رکھی تھی، کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ. کبھی کون تھا؟ کبھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، دھوپ بہت زیادہ تھی. اب مجھے نہیں معلوم سورج کی تمازت زیادہ تھی یا علی کا نور زیادہ تھا. تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے سارے مجمع کو متوجہ کیا اور ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اپنے بھائی علی سے کہا کہ کھڑے ہو جائیے. جناب امیر کھڑے، اب سارے مجمع کی توجہ یہاں تک میرے ساتھ ہو. یہاں تک پیغمبر اسلام سب نے لکھا کہ ساتھ بیٹھے تھے یا کھڑے تھے، جناب سرور کائنات کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہا یا علی قریب آئیے. پیغمبر نے اپنا بایاں بازو جھکایا، جناب امیر کا دایاں بازو تھاما. میں یہ سوچ رہا تھا یہ ہاتھ سے اٹھانا کیوں ضروری تھا؟ رسول خدا کے لیے علی کے ہاتھوں کو پکڑنا کیوں ضروری تھا؟ تو میری نگاہوں میں احد کا میدان آ گیا کہ جہاں کسی مردود نے کہہ دیا تھا ماتا محمد، محمد مارے گئے، تو جناب امیر نے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا اور کہا تھا ہذا محمد رسول اللہ، ہذا محمد رسول اللہ، ہذا محمد رسول اللہ. یہ نہیں کہا تھا محمد رسول اللہ. بھئی یہ ہذا ہے اس میں اشارہ. جب کسی کی طرف اشارہ ہو تو کہتے ہیں ہذا. وہ جو بھاگ رہے تھے، بھاگنے والوں سے علی کہہ رہے تھے ہذا، مارے نہیں گئے، یہ ہے اللہ کے رسول محمد. تو پیغمبر نے کہا یا علی احد کا بدلہ آج اتار رہا ہوں. وہاں جناب علی نے کہا تھا ہذا. توجہ، میں گلا ساتھ نہیں دے رہا. اب کون کہتا ہے کہ مولا کے معنی دوست ہے؟ پیغمبر نے پہلے معنی بتائے، بعد میں لفظ مولا استعمال کیا. سارے صحابہ سے کہا الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ الستو اولی بکم قرآن کی آیت ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. تو پیغمبر نے سوال کیا الستو اولی بکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تمہارے سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اب پیغمبر نے فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کا مولا ہوں. سارے مجمع نے کہا بے شک. پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھایا علی کو کہ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. بات واضح ہوئی ہے جانے کی راہ. پیغمبر نے پہلے مولا کے معنی بتائے کہ مولا یعنی اولا بالتصرف، جو تمہارے سے زیادہ تمہارے نفسوں پہ حق رکھتا ہو. اور پھر فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، دوست نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا ہوں. کہ بے شک. کہ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا. ایک مرتبہ دائیں مجمع کو دیکھا فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا. اور ایک دفعہ نہیں کہا، دہراتے رہے. مجھے نہیں معلوم یہ 3 دفعہ کیوں دہرایا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ 3 دفعہ کیوں کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. میں اب روک کے پیش کر رہا ہوں. میں مثال کے طور پہ، وہ شے ہے نہیں میرے پاس، یہ رومال
میں اگر اپنے سامنے کھول لوں یہ رومال جتنا ہے نا اتنا میں چھپ جاؤں گا. اگر اس سے بڑا کوئی رومال ہو اور سامنے لے آؤں تو اتنا چھپ جاؤں گا.